السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فیصل اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستوں، آج کا ویڈیو نماز کے ٹاپک پر ہے اور یہ ویڈیو مرد حضرات کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں مرد حضرات سیکھ پائیں گے انہیں کس طرح سے نماز ادا کرنا چاہیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں نماز کا طریقہ صحیح طور پر آ جائے، تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کو اس کا کتنا زیادہ اجر و انعام ملے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیت کے بارے میں۔ نیت کس طرح سے کی جاتی ہے؟ آپ اگر فرض نماز ادا کریں یا واجب یا سنت یا پھر نفل نماز ادا کریں، آپ کوئی بھی نماز ادا کریں، آپ اس کا دل کے اندر ارادہ کریں کہ آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہے اور فلاں اتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ وقت کون سا ہے۔ اتنا دل کے اندر ارادہ کافی ہوتا ہے، زبان سے کہنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی کچھ حضرات چاہتے ہیں زبان سے بھی کہہ لیں، تو آپ اس طرح سے نیت کریں۔ مثال کے طور پر آپ 4 رکعت نماز فرض عشاء کے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نیت اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض، وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ پیچھے اس امام کے۔ اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہاں پر اس الفاظ کو نہ کہیں، بلکہ صرف اتنا کہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ آپ کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، انگلیاں آپس میں زیادہ ملی ہوئی نہ ہوں بلکہ معمولی سے انہیں کھول کر رکھیں۔ آپ کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کان کی لو تک پہنچ جائیں۔ پھر آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ اس طرح سے باندھیں کہ آپ کے بایاں ہاتھ نیچے ہو اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر، اور دائیں ہاتھ کی تینوں انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور انہیں کلائی پر رکھ لیں، اور پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین کہنے کے بعد میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ قرآن کریم کے اندر سے آپ کو جہاں سے کوئی سورت یاد ہو، کوئی آیت یاد ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو فلاں سورت ہی پڑھنی ہے ورنہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوستو، قرآن کریم کے اندر سے جہاں سے آپ کو جو بھی یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو چھوٹی صورتیں زیادہ یاد ہوتی ہیں، جیسے کہ چاروں کل وغیرہ، تو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر یہاں پر آپ کو 2 صورتیں پڑھ کر بتاؤں گا، ایک پہلی رکعت میں اور ایک دوسری رکعت میں۔ جیسے کہ آپ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اسے پڑھیں اور پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں۔ رکوع میں آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ہوں اور انگلیاں خوب کھلی ہوئی ہونی چاہیے، کمر آپ کی بالکل سیدھی ہو اور سر اور کمر کا لیول برابر ہونا چاہیے، آپ کے دونوں پیروں کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، اور تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہاں پر صرف ربنا لک الحمد کہیں، پھر اس کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے میں آتے وقت میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کے گھٹنے زمین پر ٹکنے چاہیے، اس کے بعد میں آپ کے دونوں ہاتھ، پھر اس کے بعد میں آپ کی ناک اور ماتھا زمین پر ٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ کے دونوں پیر کھڑے ہوں اور ان کی انگلیاں زمین پر بالکل لگی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کے پیر زمین سے اوپر اٹھے ہوئے نہ ہوں، ورنہ ایسی حالت میں آپ کی نماز میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ جب تسبیح پڑھ چکیں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔
بیٹھنے کی حالت میں ایک بات کا خیال رکھیں، آپ کا بایاں پیر بچھا ہوا ہو اور دایاں پیر آپ کا کھڑا ہو، اور اس کی ساری انگلیاں مڑی ہوئی ہونی چاہیے اور زمین سے لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو اس طرح سے پیر کو کھڑا کرنے میں یا رکھنے میں، تو آپ پھر جس طرح سے سہولت سمجھیں ایسے رکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ ادا کریں۔ پھر اسی طرح سے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہوئی۔ دوسری رکعت میں آپ کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی رکعت میں ہم نے سبحانک اللہم پڑھی تھی، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ۔ دوسری رکعت میں ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے اور پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ آخر تک پڑھیں گے، اور وَلَضَّالِّينَ پڑھنے کے بعد میں آپ آمین بھی کہیں۔ اس کے بعد میں آپ کوئی سورت پڑھیں، جیسے کہ ہم نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہے، دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں اور اس طرح سے پڑھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھر آپ اسی طرح سے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں، رکوع کی تسبیح پڑھیں جیسے ہم نے پہلی رکعت آپ کو ادا کر کے بتائی ہے، ہو بہو اسی طرح سے آپ یہ پوری رکعت مکمل کریں۔ جب دوسرا سجدہ کر کے آپ بیٹھ جائیں تو آپ التحیات اس طرح سے پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صالحین پر پہنچنے کے بعد میں آپ اپنی انگلی اٹھائیں اور کہیں اشہد ان لا الہ، اور الا اللہ کہنے پر انگلی نیچے کر لیں، اور پھر التحیات آخر تک مکمل کریں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر۔ اگر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے تو پھر آپ کو یہاں پر درود شریف بھی پڑھنے ہیں، اور آپ کو پھر اس کے بعد میں دعائے معصورہ یا پھر ربنا آتنا پڑھنی ہوگی۔ اگر 4 رکعت نماز آپ ادا کر رہے ہیں، عشاء کے فرض یا کوئی سے بھی فرض جو 4 رکعت ہوں یا پھر سنت وغیرہ ہوں جو 4 رکعت ہوں، تو آپ اس میں دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر فرض نمازیں ہیں تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد کوئی سورت نہ پڑھیں تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ اس کے علاوہ اگر سنت نفل وغیرہ کچھ بھی ہوں یا وتر وغیرہ ہوں، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھی جائے گی جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے 2 رکعت ادا کی ہیں، باقی یہ 2 رکعت بھی اسی طرح سے ادا کی جائیں گی۔ آخر میں جب آپ التحیات پڑھنے کے بعد میں چوتھی رکعت میں آپ درود شریف اس طرح سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھنے کے بعد میں آپ دعائے معصورہ یعنی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہ ہو تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیں۔ دوستو اس کے بعد میں آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہوگا، پہلے آپ دائیں جانب دیکھیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ بائیں جانب اپنا سر پھیر دیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرتے وقت آپ کی نظریں کندھوں کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس طرح سے آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ کو یاد ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی تعریف اپنی زبان میں آپ بزرگی بیان کریں، پھر اپنی جو بھی جائز حاجات ہو اللہ کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ العظیم آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آگے بھی اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے ویڈیوز اگر اچھے لگیں تو آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ان ویڈیوز کو آگے بہت زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔